السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، 15ویں شب آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ یہ 15ویں تاریخ میں شعبان کی 15ویں تاریخ میں پیدا کیا ہے، کتنے گنہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے، وہ سماعت فرماتے چلیں۔ اس سے قبل جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بالا علیک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دیوانوں، 15ویں شب یعنی جمعرات کی رات جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ آج 15ویں شب ہے، 15ویں تاریخ شعبان کی ہے۔ اس رات کے تعلق سے ایک واقعہ نظر آتا ہے، ایک واقعے میں ایسا معلوم ہوتا ہے، ایک واقعے میں پیش کیا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پہ گزر ہوتا ہے۔ کس کا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑی سے ہوتا ہے۔ دیکھتے تو کیا ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، وہ پتھر سفید خوبصورت تھا، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہاڑ سے گزرے، جیسے گزر رہے تھے، گزرتے راستے میں دیکھتے ہیں پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے اوپر کہ ایک پتھر سفید خوبصورت پتھر نظر آتا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت پتھر نظر آتا ہے۔ دیکھ کر اللہ سے عرض کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اے اللہ تیرا کیا کرشمہ ہے، پتھر کتنا خوبصورت تو نے بنایا ہے اس پہاڑی کے اوپر پتھر کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ روح اللہ سنو، یہ پتھر تو خوبصورت ہے، اور ایک کرشمہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کرشمہ اور ایک دکھانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ پتھر خوبصورت ہے، اور کیا کرشمہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ روح اللہ پتھر خوبصورت ہے، پتھر کو اللہ حکم دیتا ہے، پتھر پھٹ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا پتھر پھٹنا تھا، پتھر شق ہو گیا، پھٹ گیا پتھر، ایسا پتھر پھٹنے کے بعد ایک انسان نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک انسان نکلتا ہے، ایک شخص نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد وہ شخص پتھر سے نکلنے کے بعد کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں سبز ڈھالی تھی، یعنی انگور کا گوشہ تھا اس کے ہاتھ کے اندر۔ تو تب وہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کے نبی عیسیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد عرض کرنے لگتا ہے، اے عیسیٰ پیغمبر سنو، میرے ہاتھ میں جو انگور کا گوشہ ہے، یہ شینی ہے، یہ ٹہنی ہے، ہری بھری ٹہنی میرے ہاتھ میں انگور کا گوشہ ہے، یہ دن کی میری روزی ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے مدت سے یعنی کتنے سال سے تو نے اللہ کی عبادت اس پتھر کے اندر کر رہا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگتا ہے، اے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، میں 400 برس میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دیوان، پتھر خوبصورت پتھر کے اندر انسان 400 برس سے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، نماز میں لگا ہوا ہے شخص، جس کے ہاتھ میں انگور کا گوشہ ہے، اس کی وہ روزی ہے، انگور کا گوشہ کھا کر کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی روزی ہے، وہ 400 برس سے پتھر کے اندر عبادت کرتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہے، انسان امت خیر کا تاج ہمارے سروں پہ پہنا گیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، آج ہمیں کیا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کرنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ شخص ابھی ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے، جناب عیسیٰ نبی کے دور کے اندر پتھر کے اندر انسان، وہ شخص اللہ کا جو بندہ کیا ہے، اس دور کے اندر 400 سال سے، 400 برس سے، 400 مدت سے کیا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ جب اللہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑا کرشمہ کوئی بھی نہ ہوگا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ روح اللہ، اے میرے پیغمبر
عیسیٰ نبی نہ سنو، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام خاتم النبی آئیں گے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہوگا، ان کی بعد ان کی امت آئے گی۔ ان کی امت کیا ہے؟ آپ کے بعد نبی آئیں گے خاتم النبی، بعد ان کی امت آئے گی۔ ان کی امت کیا ہے؟ 2 رکعت شعبان کے دن یعنی 15ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے گی، ان کو برابر 400 برس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عیسیٰ روح اللہ سے ارشاد فرمایا، عیسیٰ آپ کے بعد نبی آئیں گے اور ان کی امت آئے گی۔ ان کی امت کیا ہے؟ 2 رکعت شعبان کی رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جو دعا کرے گی، اللہ 400 برس کا ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا ہم احتیاط کرتے ہوئے پڑھیں گے، گنہگاروں کو کیا دعا کرتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ بخش دے گا ضرور۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھا شعبان کی 15ویں تاریخ کا رات میں جو عمل کا معاملہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قبرستان جاتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کمرے کے اندر نہیں ہے، دیکھتے تو کہ میرے آقا قبرستان میں جا کے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں، حضور قبرستان میں اتنی رات میں جانے کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس رات کے اندر کتنے گنہگار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، اللہ ان کو بخش دینے کے لیے میں کیا دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو گنہگار ہیں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے پیارے پیارے دیوانوں، نفل نماز فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا پڑھا کریں اور دعا کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اور قبرستان کو جانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ جا کر اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرنا، دوسروں کے حق میں دعا کرنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ بس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو کے ذریعے سے کیا ہے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔